السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں کو اس بات کی حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی سائے سے پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کے چکی پر پیس رہی تھی، مصائب و آلام کے معروف پتوں میں جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے راہ سے نکل کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنگے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری اور عیاری کے فتنے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کے چار دیواری سے نکال کر شرعام پر بدنام کرنے کی انتر کوششیں کی گئی، اسے شمع محفوظ بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا، پردہ کی مخالفت میں لاکھوں سبات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کو صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور رضا رضا کیا جائے، عورتوں کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے اور جو چاہے گیت لائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر آج اسلامی دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ افسوس سر افسوس کہ آج ہماری قوم کے لوگ جو مسلمان کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا ہے، اور پردہ کے معاملے میں وہ بھی اسلام دشمن کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنورتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنورتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ محترم حضرات، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازی اور مضمون نگاریاں تو ہوتی رہتی ہے۔ پردہ کو بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہا جاتا ہے پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، نتیجہ کیا ہے؟
آج ہمارے خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادتیں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا یہی وہ تہذیب ہے کہ جتنا عورت کو چراغ بنا بننے کے ہو جائے اس کے اندر شمع محفل کرنے کا جذبہ ابھارا ہے؟ رواج بے حجاب خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجاب خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ محترم حضرات، یہ اس یورپ امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری کامیابی کفار اور مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں۔ ہمیں عقل کا چراغ بھول کر نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں۔ اسلام کے پاس بانو عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے کہ ہم انہیں بے غیرتی اور بے حیائی کے گھور میں نہ پھنسنے دیں، عریانیت اور ننگے پن کے معاشرے سے دور رکھے، انہیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین سکھائے اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائے۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں کے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت کے دن ہم خدائی گرفت سے نہ بچ سکیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔